فرشتوں کی حقیقت کیا ہے اور ملائکہ کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ فرشتے جو ہیں یہ نوری جسم ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ میں فرمایا گیا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، 7ویں آسمان تک یہی ترتیب ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں۔ وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتے کے مقابلے میں خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ مامور ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ ان کی تعداد صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے اللہ رب العزت کے مطیع بندے ہیں اور ہر دم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا گیا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اس کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے۔ تفسیر کبیر اور روح البیان میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ السلام نے معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھیں تو جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو یوں ہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ جاتی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں پر جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ، جو بھی فرشتہ بنایا ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور ان ملائکہ کی جو قسمیں ہیں وہ یوں بیان فرمائی گئی کہ فرشتے چند قسم کے ہیں۔ ایک عرش کو اٹھانے والے ہیں، دوسرے عرش اعظم کے گرد طواف کرنے والے ہیں، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبرائیل اور میکائیل ہیں، چوتھے جنت کے فرشتے ہیں اور 5ویں جہنم کے فرشتے ہیں جن کے سردار کا نام مالک ہے اور دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے۔ 6 وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، 7ویں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں جنہیں قرآن حکیم نے کرامن کاتبین کہا ہے۔ 8ویں وہ فرشتے ہیں جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں۔ پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض پانی برسانے والے ہیں اور بعض رحم میں بچہ بنانے والے ہیں، بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ تفسیر کبیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو وہ اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد فرماؤ۔ اسی طرح حسن حسین میں بھی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ کرام ہے۔